عورتیں جو ہے نا وہ اپنی قدر پہچانیں، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ایک کنویں کی مانند ہے، جو ایک پانی کی مانند ہے، جو ایک پیاس بجھانے کی مانند ہے، یا جو ایک سکون کا سامان ہے۔ عورت سے وہ صرف ازدواجی زندگی کے اندر جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے، عورت نام ہے ایک روحانی سکون کا بھی، عورت نام ہے ایک ذمہ داری اٹھانے کا، عورت نام ہے ایک اپنے آپ کو ایک زندگی کا اصل مقصد سکھانے کا، عورت نام ہے ایک اچھے خاندان کے ایک اچھی شروعات کا، اور عورت نام ہے کہ ہر پہلو کے اندر اپنا رازدار کسی کو بنانے کا، ہر پہلو کے اندر۔ اور عورت نام ہے کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ واقعی امپورٹنٹ ہے، اور عورت نام ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ خیال کرنے والا کوئی ملے، ایسی طبیعت رکھنے والا اور برداشت کر کے آپ کو چلنے والا، عورت ان سب چیزوں کا نام ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف کہنے کا یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی ویلیو پہچاننی چاہیے۔ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اور اس وقت ماحول کی وجہ سے جو عورتیں شادی سے دور ہیں، اور جو عورتیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بہت دور ہو گئی ہیں، یعنی کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بہت دور ہو گئی ہیں۔ ایک گھر کی ایک لڑکی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اچھے دیندار گھرانے سے ہے، لیکن چونکہ ماحول ہے اور شاید اس کے اوپر توجہ اتنی نہیں دی گئی، اس سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس نے 7 سے 8 لڑکوں سے اب تک، یا 7 سے 8 لوگوں سے اب تک بات کی ہے، 4-5 لڑکوں سے اب تک بات کی ہے۔ اچھا، ویڈیو شروع مزید کرنے سے پہلے میں بات کہنا چاہوں گا، یاد دہانی دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور کچھ نالج ملتی ہے آپ کو، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور چینل اور جو ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کمنٹ باکس میں جو ہے نیکسٹ ٹاپک بتائیے گا، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو آپ مجھے بتائیے، میں اس پریشانی کے اوپر نیکسٹ جو ہے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اور اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کی جیسی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو بھی ظاہر ہے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور اس طریقے سے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ بتانا اور ان سے سیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف آ رہا تھا کہ عورت جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ کو سنبھالنے کا نام ہے۔ عورت جو ہے وہ جو اس طرح کے ماحول میں رہتی ہے اور جو نکاح سے دور ہیں، وہ عورتیں جو ہیں وہ ایک اپنا، یعنی کہ ایک ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی کسی کو اٹھا کر کے صدر بنا دے ملک کا، اور وہ کہے کہ یار میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا وہ کام کروں گا جو میں پہلے کرتا آیا تھا، یعنی کہ کوئی بھی جیسے اب جتنے بھی صدر دنیا میں بنتے ہیں وہ پہلے کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے، دنیا کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو اگر کسی کو بڑا بنا دیا جائے، کوئی کسی کو کسی محلے کا بڑا بنا دیا جائے، اور وہ پہلے چپڑاسی ہو، تو وہ بولے کہ میں محلے کے کام بعد میں کروں گا، پہلے میں اپنے گٹر صاف کروا لوں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات شاید تھوڑی سی مثال غلط ہو گئی، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے ایک سکون بنایا ہے، مرد کے لیے اللہ نے آپ کو ایک مقام بخشا ہے۔ جب عورتیں ماں بنتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اللہ نے مقام ان کو کیا دیا ہے، اللہ نے ان کو کیا عورتوں کو مرتبہ دی ہے۔ جب ایک مرد کو ایک عورت نہیں ملتی، آپ کو پتہ ہے مرد کس طرح جو ہے تڑپتا ہے، ایک اس لحاظ سے کہ جب وہ اپنی بیگم جب اس کی منگنی ہو جاتی ہے تو وہ جو دورانیہ ہوتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، یا یہ دیکھ لو کہ ناجائز جب تعلقات ہو تو اس وقت مرد عورت کے حصول کے لیے کتنا باولا ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ عورت اس کو مل جاتی ہے، فزیکلی ہو جاتے ہیں اس سے ناجائز یا جائز طریقے سے، پھر اس عورت کی اس کے اندر جو ہے وہ ویلیو تھوڑی سی، لیکن مقصد بتانے کا یہ کہ عورت سدا ویلیو رکھتی ہے، جب وہ ماں ہو، بیٹی ہو، خاص طور پہ بہن ہو، سب طور پہ عورت کا اللہ نے ایک مقام دیا ہے، تو عورتوں کو وہ مقام اپنا مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند کرتا ہے یا آپ کو کوئی لڑکا پسند نہیں کرتا، اگر آپ خوبصورت ہیں یا اگر آپ بدصورت ہیں، یعنی کہ کم خوبصورت ہے، اگر آپ پتلی ہیں، اگر آپ موٹی ہیں، اگر آپ دبلی ہیں، اگر آپ چھوٹے قد کی ہیں، اگر آپ بہت لمبی ہیں، ہر اعتبار سے مطمئن رہیں،
ہر اعتبار سے مطمئن رہیں اور اپنے آپ کو نیچر کے قریب لے کے جائیں، یعنی کہ دین کے قریب لے کے جائیں۔ جتنا آپ نیچر سے قریب رہیں گی اتنا آپ فائدے میں رہیں گی، جتنا آپ نیچر سے دور رہیں گی اتنا آپ پریشان رہیں گی۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے اوور آل دنیا میں، یہ نیچر سے دوری کی طرف ہے، یعنی کہ آپ نیچر سے دور ہو کے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی طبیعت کے ساتھ رہ رہی ہیں ایز اے فرینڈ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فزیکل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو لکھ کے رکھ لوں کہ مرد عورت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کسی بھی صورت کے اندر، خواہ آپ اس سے کوئی صرف چٹ چیٹ ہی کیوں نہ کرتی ہوں، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس سے صرف چٹ چیٹ بھی کر رہی ہیں، خالی میسیجنگ کر رہی ہیں، تب بھی وہ آپ کے لیے غلط ہے۔ اس عورت کا جس کا میں بتا رہا تھا، جس نے 4-5 مردوں سے باتیں کی، اس نے اچھے دیندار گھرانے کی وہ لڑکی، لیکن اس نے جو ہے وہ اس پہ اس کی والدین کی توجہ نہیں تھی، اس کے بھائیوں کی نہیں تھی، اس سے 3-4 مردوں سے بات کر ڈالی، شادی ہو گئی، اس کے بعد بھی کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے اس سے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں نے اس سے توبہ کروائی، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بات بولی حالانکہ دیندار گھرانے کی، اس نے کہا کہ یہ تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے، میرے نزدیک اچھا ہے کہ آپس میں بات کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی مرد سے بات کرنا ناجائز گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز، یا تو وہ مرد نہیں ہے، بات یہ ہے وہ فزیکلی ہو ہی نہیں سکتا کسی عورت کے ساتھ، وہ مرد ہی نہیں ہے تو وہ کسی عورت کے پاس آئے گا کیوں؟ بات یہ بہت سے مرد ہیں وہ عورتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، نہ وہ مردوں میں ہوتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھو کچی پیٹی ہوتے ہیں، نہ ان کو مردوں کی ضرورت نہ عورتوں کی ضرورت، وہ الگ ہی چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ مرد اگر مرد ہے نا تو وہ جہاں موقع دیکھے گا نا وہاں اس شیشے میں وہ کریک مارنے کی کوشش کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ عورت شیشہ سمجھ لو اس کو، اور جہاں وہ کوشش کرے گا وہاں اس رشتے میں، وہاں اس دوستی میں، اس شیشے میں وہ کریک مارنے کی کوشش کرے گا، اور کریک مار کے پھر وہ اندر آنے کی کوشش کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اس کا ایک مقصد ہے، وہ اس کے نفس کا ٹارگٹ ہے، وہ اس کے دل کا ٹارگٹ ہے، وہ اس کے جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، میں آپ کو سمجھاؤں، 90s میں 80s میں 90s میں جو فلمیں آتی تھیں، اس فلموں میں دلہن کہہ رہا ہوں، اس فلموں میں ہیروئن جو ہوتی تھی وہ 1 فٹ دور کھڑی ہوئے اور 1-1.5 فٹ دور جو ہے وہ جو ہے ہیرو کھڑا ہوا ہے اور گانے گا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی وہ دیوار سے جا کے چپک رہی ہے ہیروئن، کبھی کسی پردے کو جا کے پکڑ رہی ہے، کبھی ہیرو جو ہے کہیں کسی جگہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے، مطلب ایک الفت و محبت دکھائی جاتی تھی۔ آہستہ 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 بے حیائی آگے آئی، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ فلموں میں ہر چیز ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی؟ ایک ٹائم تھا عورتوں کے گانے صحیح چل رہے ہوتے تھے، اب آئٹم سانگ کے نام پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا پورے عورتوں کے سینے کھلے ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حیا کے خلاف ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو عورتوں کو کیا چاہیے کہ وہ دیکھو، اگر برداشت نہیں ہو رہا تو پھر نکاح کر لو، اگر آپ کو صبر نہیں ہو رہا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عورت ہو یار، مرد ہیں یار، عمر ہو چکی، بلوغت ہو چکی، اب کب شادی کرو گے یار؟ کیوں اپنے آپ کو بچوں کی طرح لے کے چل رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بچپنا اپنا دکھا رہے ہو؟ کیوں نکاح نہیں کرتے ہو؟ کیوں اچھے رشتے کی تلاش میں لگے ہو، جبکہ اچھے سے اچھے رشتے آپ کے پاس آ چکے ہیں؟ سب کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو جو ہے وہ گاڑی والا ملے گا، اچھی شکل والا ملے گا، بینک بیلنس اچھا ہوگا، تو اس طرح کی تلاش میں آپ نہ رہیں، اپنے گھر والوں کو اپنا ہولڈ مت دیں شادی کا، لیکن ناجائز طریقے سے تعلق نہ بنائیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی، تو شادی کر لیں بس، لیکن اپنے والدین کو وہی راضی کروائیں اگر وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ یا تو والدہ یا والد دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک راضی ہو جائے گا، یا نہیں تو نہیں بھائی راضی ہو جائے گا، کوئی ایک نہ ایک راضی ہو ہی جاتا ہے۔ راضی کر کے ان کو کالج یونیورسٹی کہیں نہ کہیں جو پسند آ رہا ہے دیکھ کر کے، انسان کا بچہ ہونا چاہیے، پھر اس سے شادی کر لیں۔ اگر انسان کا بچہ نہیں ہے تو پھر شادی نہ کریں آپ، لیکن شادی کر لیں اور اپنے آپ کو اس ناجائز زندگی سے بچائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ۔ دیکھو آپ عزت رکھتی ہو، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اپنی قدر کرو، اپنی قدر جانو، آپ ہیرا ہو، آپ ہیرے کی مانیں، تو کیوں آپ نہیں سمجھتی ہو اپنی بات، میری بات؟ آپ اپنی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو،
اپنی قدر کرو، اپنے آپ کو ڈھک ڈھکا کے چلو، برقعے میں رہو، کم سے کم اسکارف پہنو، برقع پہننا ضروری ہے، برقعے میں رہیے، ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے، اپنی قدر کریں۔ آپ ڈائمنڈ ہیں، اپنے آپ کو کیوں آپ دوسروں کے حوالے کر رہی ہیں؟ اور پھر اللہ نے عورت کو اتنا مقام دیا عورت کو اللہ نے، تو اگر آپ دوستی کے ذریعے اور دوستی کے نام پہ اگر آپ اپنے جسم کو کسی کے حوالے کر دو گی تو وہ تو آپ کو جسم کا کچرا کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر ایک بار اگر آپ کسی کے ساتھ آپ نے کر لیا ناجائز تعلق اور زنا کر لیا آپ نے کسی کے ساتھ، پھر آپ یہ روٹین آپ کی بن جائے گی، پھر آپ کبھی شادی کے اس سینس میں آ ہی نہیں سکتی، اور نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے جہنم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ دنیا میں بھی برباد ہو گئی، آخرت میں بھی برباد ہو گئی۔ آپ کو کوئی امی کہنے والا نہیں ہوا، آپ کے پاس کوئی میاں نہیں ہوا، آپ کو خیال کرنے والا نہیں ہوا، اور آپ بڑھاپے میں بہت برا پچھتائیں گی۔ اور ناجائز تعلقات کی بہت سی نحوست ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ جو آپ اکیلے رہ رہی ہیں یہ سب غلط ہے۔ اپنے آپ کو، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ اکیلی رہیں گی، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اپنے آپ کو اس خول سے باہر نکالیں اور آگے بڑھیں، اور کوشش کریں کہ نکاح کریں، اچھا سا مرد دیکھ لیں، سیدھا سادہ بھی ہو، بدھو ہو، کیا کہتے ہیں بازاری الفاظ میں، چلو میں نہیں بتاتا، لیکن مطلب سیدھا سادہ ہو، بدھو ہو، تب بھی آپ شادی کر لو، تیز ترین ہو، اچھا ہو، طبیعتاً اچھا ہو، نیک ہو، نمازیں پڑھتا ہو، سب کچھ ہو، اپنے گھر میں اپنے کزن اپنی خالہ سے کسی نہ کسی سے مشورہ کر کے پھر ان کے ساتھ جا کر کے، خاندان میں بھی کوئی ایک نہ ایک آپ کو مل جائے گا، آپ کے ساتھ جا کے اس سے نکاح کر لیں۔ والدین میں سے بھی کوئی ایک نہ ایک راضی ہو جائے گا، دیکھیں بھائی میری ضرورت ہے، اگر میں ابھی نہیں کروں گی تو مجھے خدشہ ہے میں گناہ میں پڑ جاؤں۔ پھر وہ جو ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ایک سمجھدار ہوگا نا، اس معاملے میں سیریس ہوگا، وہ ضرور آپ کا نکاح کرا دے گا، اور پھر آپ سکون سے زندگی گزاریں گی۔ لیکن خدا را اپنے آپ کو زندگی سے باہر نکالیں، جو کہ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، آج اس سے دوستی، کل اس سے دوستی، پرسوں اس سے دوستی، وہ جو جن سے دوستی آپ کر رہی ہیں وہ آپ سے کھیل کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ، عورت کا جسم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ڈھلتا رہتا ہے، مرد کا جسم ایک جیسا رہتا ہے۔ عورت کی جوانی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی رہتی ہے، عورت ایک سی نہیں رہتی، مرد ایک سا رہتا ہے، جسمانی طور پر ایک سا رہتا ہے، اس کی جوانی بھی دیر تک ختم ہوتی ہے، عورت کی جوانی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کو پھر سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس وقت سہارا دینے والا اس کو کوئی نہیں ملے گا، تو پھر بتاؤ وہ، آپ یہ سوچو کہ پھر آپ کہاں آپ جاؤ گی، کہاں آپ اپنا سہارا ڈھونڈو گی؟ آپ کے بھائی آج رکھ رہے ہیں، کل شاید نہ رکھیں، کل آپ کے والدین، آج آپ کے والدین ہیں، کل شاید نہ ہو، آپ بتائیں پھر آپ کہاں رہیں گی؟ یہ بتائیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو قدر و قیمت اپنی جانیں، اور آپ کو اگر شیطان بہکاتا ہے تو اپنے آپ کو کسی آن لائن کام میں آپ وہ کر لیں۔ اور آپ کو اگر پرسنل ضرورت ہے کچھ معلومات کی تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کو پرسنل سمجھاؤں گا اور آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو ایسا سمجھاؤں گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ لیکن بہت زیادہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹائم مختصر ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کر کے آپ کو اتنا گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو، آپ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں، یا پھر کمنٹ میں آپ مجھے بتا دیجئے، میں نیکسٹ ٹاپک آپ کا بتا کے آرام سے 15 منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی میں یہاں پہ لیتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت، اور دوبارہ سے یاد دہانی کراتا رہوں کہ آپ کو میرے چینل سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کو میری جو ہے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ کمنٹ باکس میں پھر سے کہتا ہوں، کوئی بھی بات ہو بتا دیجیے گا، نیکسٹ ٹاپک کوئی بھی مسئلے مسائل آپ کے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور آپ کمنٹ میں لکھیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے ٹاپک پہ بناؤں گا انشاءاللہ، یا پہ تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا نام ذیشان ہے، مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا، ان سے سیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اگر اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔